الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رضي الله تعالى عنه: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، میں انتہائی شکر گزار ہوں جانشین شیخ القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے ماضی کی طرح ایک بار پھر نظر شفقت کے ساتھ مجھے دارالعلوم تعلیم القرآن میں حاضر ہونے کے لیے دعوت دی اور آپ کے ساتھ اس مبارک مجلس میں بیٹھنے اور کچھ بات کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے کیا ہے، اور پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ ہے اس بات پر کہ تشکیل حیات انسانی کا مدار وحی پر ہے، لیکن حدیث باب میں پہلی حدیث جو وہ لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها۔ اب نیت یہ عمل ہے قلب کا،
ایک طالب علم کی حیثیت سے اگر میں اخلاص کی تعریف کروں تو اخلاص کہ آپ کے قلب کا ارادہ اور آپ کے قلب کی نیت اور اس نیت پر مبنی عمل وہ ایک ذات کی طرف متوجہ ہو۔ تو قلب کا عمل اور اس عمل کی تفصیل جب اس میں ہم اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی رضا مقصود ہوگی تو کتاب کا آغاز جیسے انہوں نے توحید سے کر دیا ہے، تاہم بعض شارحین کی رائے یہ ہے کہ کتاب الوحی یہ بمنزلہ مقدمہ کے ہے، اور جب مقدمہ مکمل ہوا تو آغاز کتاب الایمان سے کیا، اور ایمان بھی عمل ہے قلب کا۔ زبان تو قلب کے ارادے کے اظہار کا نام ہے، تو آغاز بھی کتاب الایمان سے اور کتاب کا اختتام وہ بھی کتاب التوحید۔ ظاہر بات ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے۔ اگر توحید کا عقیدہ نہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں، تو ان اعمال کا کوئی وزن نہیں۔ تو اس اعتبار سے جب آغاز وحی سے کیا ہے تو یہ صرف اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اشیاء کے ادراک کے مدارج ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ انسان اپنے شعور سے ادراک کرتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ بعد الولادہ وہ پہلے ماں باپ کو پہچانتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری چیزوں کو پہچانتا ہے، بھوک کا احساس کرتا ہے، پیاس کا احساس کرتا ہے، خوف کا احساس کرتا ہے، خوشی کا احساس کرتا ہے، یہ سب چیزوں کا وہ شعور رکھتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں وہ باقی حیوانات سے ممتاز نہیں ہے۔ جب عمر آگے بڑھتی ہے تو پھر ادراک کرتا ہے اشیاء کا حواس خمسہ کے ذریعے سے، آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، جسم سے چھوتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا چیز ہے، نرم ہے، ٹھوس ہے۔ اس میں بھی وہ باقی حیوانات سے ممتاز نہیں ہے۔ انسان کو اگر باقی حیوانات سے کوئی چیز ممتاز کرتی ہے تو وہ ہے عقل، اور عقل بہت بڑی نعمت ہے۔
عقل کے ذریعے وہ کائنات کے تمام علوم حاصل کرتا ہے، اور یہ خاصہ مسلمانوں کا نہیں، مومنین کا نہیں، انسانیت کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا کیا، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے سب چیزوں کا علم دے دیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا استعداد پیدا ہو گیا۔ سو انسان ہے کہ ابھی کائنات کو تلاش کر رہا ہے، ایجادات کر رہا ہے، سائنسی تحقیق کر رہا ہے، انکشافات کر رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ نے جو خصوصی انعام عطا کیا ہے وہ قرآن کا علم ہے۔ الرحمن علم القرآن، تو یہ وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر عمل، یہ سب قرآن کی تشریح ہے، یہ بھی وحی ہے۔ وحی کا علم اللہ نے اس لیے عطا کیا کہ عقل اگرچہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے۔ عقل خطا و انحراف بھی آ جاتا ہے، وہاں معطل بھی ہو جاتا ہے۔ محبت غالب آ جائے، عقل معطل، غضب غالب آ جائے، عقل معطل، شہوت غالب آ جائے، عقل معطل، حرص غالب آ جائے، عقل معطل۔ تو ایک اور رہنمائی عطا کی ہمیں اللہ نے، وحی کی، جس پہ خطا و انحراف کا کوئی امکان نہیں۔ اور اس کی مثال آپ یوں بھی لیں کہ انسان کی بینائی ہے، مکمل بینائی، کوئی کمزوری اس کی بینائی میں نہیں ہے، لیکن اگر خارجی روشنی اس کو مہیا نہیں، آدھی رات، اندھیری رات، بند کمرہ، کوئی بلب نہیں، کوئی لالٹین نہیں، کوئی شمع نہیں، کسی قسم کی کوئی خارجی روشنی موجود نہیں، تو باوجود اس کے کہ کامل و مکمل بینائی ہے، تب بھی اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے اگر عقل کو وحی کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو عقل اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ عقل پھسل جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن اتارا، انبیاء اتارے، وحی اتاری، اور اس کی اہمیت صرف علماء کرام ہی جانتے ہیں، حکمران نہیں جانتے۔ پوری دنیا کی حکمرانی امریکہ کے ہاتھ میں، اس کے بادشاہ کے ہاتھ میں، لیکن ایمان کی نعمت اور اس ہدایت سے وہ محروم ہے۔ اور ایک فقیر و غریب آدمی جس کو صبح و شام کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں، گھر بھی نہیں، لیکن ایمان کی نعمت کی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے،
بہت بڑی نعمت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو ہم یہی حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسے یہ اس نعمت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اب کتاب کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، تو یہ ساری 2 جلدوں کی کتاب یہ اب اعمال کا لائحہ عمل ہے، پوری دنیوی زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ اور آخر میں پھر جا کر کہا کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ۔ کتاب الایمان میں ایمانیات کا ایجابی پہلو ہے، اور کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اس میں اس کا منفی پہلو ہے۔ ابتدا میں بیان یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ عقیدہ ہو، یہ عقیدہ ہو، یہ عقیدہ ہو تو آپ مومن ہیں، اور آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر عقیدے میں یہ فساد آ گیا، یہ فساد آ گیا، یہ فساد آ گیا تو آپ کا ایمان جاتا رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، ولا حساب، اور آخرت حساب کی جگہ ہے، ولا عمل۔ تو زندگی کے تمام اعمال بتانے کے بعد اب امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھیں گے ترازو عدل کے قیامت کے روز۔ موازین یا تو میزان کی جمع ہے، اب بہت سے ترازو ہیں یا ایک ترازو ہے۔ موازین کا جمع کا صیغہ تو اشارہ کرتا ہے کہ ترازو متعدد ہیں، باعتبار اشخاص کے، باعتبار اعمال کے، باعتبار اقوال کے تعدد ہے اس میں۔ لیکن بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ترازو ایک ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے۔ تو پھر یہاں پر جمع کا صیغہ تفخیم کے لیے ہے، جیسے وَكَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ۔ اب پیغمبر تو ایک نوح تھا، لیکن قوم نے مرسلین کو جھٹلایا، تو حضرت نوح کو مرسلین کی صفت سے یاد کیا۔ یہ جمع کا صیغہ تفخیم کے لیے ہے، تو یہاں پر بھی موازین تفخیم کے لیے ہو جائے گا۔ تو موازین جمع ہے میزان کی، جیسے مواعید جمع ہے میعاد کی، اور یہ موازین جمع ہے موزون کی، جیسے مشاہیر جمع ہے مشہور کی۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ أي لا تنقص الموزون۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اب قسط صفت ہے موازین کی، اور ہم نے تو نحو کی کتاب میں اصول یہ پڑھا تھا
کہ موصوف اور صفت کے درمیان مناسبت ہوگی. تو یہاں پر موصوف جمع ہے اور صفت مفرد ہے. تو ہم مضاف مقدر نکالیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ. تو موصوف بھی جمع اور صفت بھی جمع. اور یا یہ کہ موصوف صفت میں، آرام سے بیٹھو، آرام سے ذرا سبق سن لو تھوڑا. اور یا پھر قسط مصدر ہے، اور مصدر میں مفرد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں. میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط. تو اس اعتبار سے پھر قسط مفرد ہو کر بھی موازین کی صفت بن سکتا ہے. لیوم القیامہ، قیامت کے روز. یا تو لام زائد ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یا لام تعلیل کے لیے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یا لام توقیت کے لیے ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس اعتبار سے عبارت صحیح ہو جاتی ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اب یہ قول ہے امام بخاری کا. امام بخاری اس قول سے معتزلہ پر رد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اقوال و اعمال یہ اعراض ہیں، والاعراض لا توزن. اعراض کا وزن نہیں ہوا کرتا. تو آج تو بدیہی طور پر دنیا جہان کے اعراض تولے جا رہے ہیں. بخار تولا جا رہا ہے، گرمی تولی جا رہی ہے، سردی تولی جا رہی ہے، رفتار تولی جا رہی ہے. یہ سب اعراض ہیں. تو معتزلہ کا عقیدہ بداہتاً باطل ہے، لیکن امام صاحب نے اسی وقت عنوان قائم کری ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اور یہ اعمال کو اجساد بنا دیا جائے گا. جب اجساد کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو مجسد کر دے گا، مجسم بنا دے گا، تو سوال ختم ہو جاتا ہے. اب اس باب کے تحت امام بخاری جو حدیث لا رہے ہیں، حدیث باب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان بمعنی کلامان. اور کلام کی تعبیر کلمہ سے ہوتی ہے. کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کلمۃ خبیثہ. جیسے عرب لوگ بھی آج کل جب مقرر کو بلاتے ہیں، الآن الشیخ الفلان الفلان یلقی علیکم کلمتہ، تو کلمہ سے مراد تقریر ہے، پوری بیان ہے پورا. تو کلمتان خفیفتان علی اللسان. اور خود کلمہ نہیں بلکہ ان کلمات کا قائل جب ان کو پڑھے گا تو خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری. مناسبت ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ. ثقیلتان فی المیزان،
میزان میں بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ہیں، اور جو آدمی پڑھ لیتا ہے تمام اعمال پر غالب آ جاتے ہیں، وزن میں اتنے بھاری ہیں۔ تو اگر دن میں 100 دفعہ آپ پڑھ لیا کریں تو اس کو وظیفہ بنا لو۔ اب قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، ان کی حفاظت جس طرح ہمارے دینی مدارس میں ہوتی ہے، ان کو علم سے کیوں دشمنی ہے؟ مدرسوں کو اپنے قبضے میں لینے کی خواہش کیوں ہے؟ پی آئی اے کو تو نجی ملکیت میں بیچ رہے ہو، اور مدرسے جو پہلے سے نجی ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، جو طالب علم کو پڑھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، کمرہ بھی دیتے ہیں، بجلی بھی دیتے ہیں، گیس بھی مفت، پانی بھی مفت، کتاب بھی مفت، اس سے بڑھ کر رفاہی ادارہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور میں اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی، جو علم کا سمندر، حضرت شیخ الہند کے ترجمے کا شارح، انگریز نے اس کو اپنی کتاب میں ان پڑھ لکھا تھا، کیونکہ پرائمری اسکول میں نہیں داخل ہوا تھا۔ تم اس انگریز کی نقش قدم پہ چل رہے ہو؟ ان کے نزدیک بھی دین کا علم نہیں تھا، اور آپ کی نظر میں بھی دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک جدوجہد ہے، اس راستے میں ہم نے استقامت دکھانی ہے، اور ہم نے ان کو بتانا ہے کہ مدرسہ اور علماء، ان کی پشت پر برصغیر کی 250 سالہ تاریخ موجود ہے، اور وہ قربانیوں کی تاریخ ہے۔ ہم اپنی تاریخ بھولے نہیں ہیں، اور ہمیں آزماؤ بھی نہیں، ورنہ ہم تمہارے لیے ان سے بڑھ کر آزمائش بن جائیں گے۔ پھر مسئلہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ للکار ہے، للکار ہے۔ تو قرآن کے علوم اور حدیث کے علوم، اس کی حفاظت اس مدرسے میں ہے، اور جب مدرسہ اس کا محافظ ہوگا تو پھر ہم مدرسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم حکمرانوں پر اور ان کے اداروں پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں نہ اس علوم کی قدر و منزلت ہے، اور نہ ہی وہ اس کے محافظ بن سکتے ہیں۔ جو پہلے سے علمی ادارے تھے اور ان کے ہاتھ میں گئے ہیں، ان کی مدرسے اور علم کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تجربہ بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ مدارس کی حفاظت ہوگی، اور تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اتنا ضرور ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ مکالمے کا راستہ لیا ہے، مذاکرات کا راستہ لیا ہے، مذاکرات سے مسائل کو حل کیا ہے، آپ کے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں،
ان معاہدات کی بنیاد پر قانون سازی ہوئی ہے، اس قانون پہ عمل کرو، تاکہ یہ تعصب تو ہمیں نہ ملے کہ آپ ہمیں کوئی خدا نہ خود دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی، لیکن دھوکے نہیں چلے گے۔ تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو حاضریاں ہوتی رہیں گی، اور یہ بات سنو لا الہ العالمین۔ بھائی بات سنو، اگر اتنے نعرے لگانے کی بجائے آپ کچھ عملی کام کر رہے ہوتے تو پنجاب میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نعروں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، نمائش پہ وقت ضائع کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، قوم تک نہیں پہنچتے، محلے تک نہیں پہنچتے، عام آدمی کو شعور نہیں دے رہے، اور سیاست ایسی چیز بن گئی ہے جیسے کوئی بری بات۔ بتاؤ لوگوں کو کہ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے، اور اگر ہم وارث ہیں تو پھر انبیاء کے سلسلے کے وارث میں ہم ہیں۔